السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی تھی انبیاء سے متعلق اور ان کو اللہ نے جو رہنمائی دی اس سے متعلق، تو اس میں کہا یہ گیا کہ ہم نے انبیاء کو رہنمائی دی اور اسی رہنمائی کو پھر انبیاء نے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ اس میں ہم نے واضح کیا کہ اللہ کی رہنمائی، اس کی شریعت، اس کی سنت، اس کا دین ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا ہے۔ وہ اسی طرح جیسے نوح علیہ السلام کو دیا گیا، بالکل ویسا ہی آخری نبی کو بھی دیا گیا، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے وہاں پر کلیئر کی سابقہ لیکچرز کے اندر۔ اب اسی کا سلسلہ رہنمائی کا مزید آگے تک جا رہا ہے۔ ان ساری آیات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے لیکچر کے اندر اللہ کی رہنمائی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد، اس ضروری وضاحت کے بعد، اب ہم آتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 90 کے اوپر۔ کیا یہ رہا ہے؟ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ یہ وہ لوگ کون؟ انبیاء، جن کا ذکر پیچھے آ رہا ہے، اور اس میں ہم نے بتایا کہ کچھ کا اللہ نے نام لے لیا، کچھ کو کہا کہ ان کے باپ دادا، آگے پھر ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے جو انبیاء ہوئے۔ تو اس کا مطلب جتنے بھی انبیاء اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، ان کی تعداد نہیں بتائی۔ تو جتنے بھی انبیاء تھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ان کی تعداد کیا تھی کہ ہم یہ جانیں کہ کتنے انبیاء آئے، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے وہ رہنمائی جو ان کو دی گئی، جو ہمیں بھی کتاب کے اندر دی گئی ہے، وہ رہنمائی کو ہم سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، یہ چیز ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ، یعنی وہ انبیاء تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، رہنمائی دی۔ تو اصل میں یہ چیز ہے، ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ جو رہنمائی ہے کتاب اللہ کے اندر، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کا نظام بنائیں۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِیٰ، پس اس نے انہیں جو ہدایت دی تو بھی اس کی اقتدا کر۔ اب یہ نبی سے کہا جا رہا ہے، آخری نبی سے، کہ جو ہدایت، جو رہنمائی ہم نے باقی انبیاء کو دی، جن کا پیچھے نام بھی آ رہا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں جن کے نام نہیں بھی ہیں، تو جو بھی ان کو ہدایت دی، وہی ہدایت اے نبی ہم نے تجھے بھی دی ہے۔ تو ان کی اقتدا کر، کہ جیسے انہوں نے اس رہنمائی کو فالو کیا، اس رہنمائی کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس رہنمائی کو لوگوں تک پہنچایا، ایسے ہی تو بھی ان کی اقتدا میں اس رہنمائی کو اپنے پیش نظر رکھ، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار، اور اسی رہنمائی کو لوگوں تک بھی پہنچا، تاکہ لوگ بھی اسی رہنمائی کو فالو کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ چیز کہی جا رہی۔ تو اس میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی انبیاء تھے، ان کا طریقہ کار ایک ہی تھا، ان کو ایک ہی طرح کی شریعت دی گئی، ایک ہی طرح کا دین دیا گیا، کوئی فرق نہیں تھا۔ سب انبیاء نے اللہ کی ہدایت کو، اس کی رہنمائی کو فالو کیا اور اسی کو لوگوں تک پہنچایا، اسی کی دعوت اور تبلیغ کی۔ یہی چیز نبی کو کہی جا رہی ہے، آخری نبی کو، کہ تو بھی اسی کی اقتدا کر۔ تو یہ جو اقتدا ہے یا پیروی ہے، یہ کسی نبی کی ذاتی پیروی نہیں تھی، اس رہنمائی کی پیروی جس رہنمائی کو فالو کیا تھا انبیاء نے، سابقہ انبیاء نے، اور اسی چیز کو قرآن پیش کر کے آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو بھی انہی کی اقتدا میں، انہی کی پیروی میں تو بھی وہی کچھ کر جو انہوں نے کیا، کہ انہوں نے بھی اللہ کی رہنمائی کو فالو کیا، تو بھی اللہ کی رہنمائی کو فالو کر۔ تو بات ختم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول نے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دی امت کو، کہ یہ قرآن کی رہنمائی ہے
اور یہ میری رہنمائی ہے۔ ایسی چیز تو نہیں ہوئی، کیونکہ اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز دی جاتی کہ یہ بھی رہنمائی ہے تو یہ تو شرک ہو جاتا۔ اور پیچھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا بھی سب کچھ کیا کرایا ضائع ہو جانا تھا۔ پیچھے آ چکی ہے نا یہ بات۔ یہ کیوں کہے گی؟ اسی لیے کہے گی کہ انبیاء نے تو اسی رہنمائی کو فالو کیا جو رہنمائی ان کو دی گئی۔ اگر اس سے ہٹ کر وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو وہ رہنمائی قرار دیتے، اس کے اوپر خود چلتے یا لوگوں کو چلاتے، تو یہ تو شرک ہو جاتا۔ اور اگر وہ ایسا کچھ کرتے، شرک کرتے، تو ان کا سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے تھے سب زیرو ہو جاتے، تو نقصان ہو جاتا۔ تو قرآن کریم نے تو یہاں تک بتایا ہے، جب انبیاء نے بھی اپنی طرف سے کوئی رہنمائی، کوئی چیز لوگوں کے سامنے نہیں رکھی کہ تم اس کو بھی فالو کرو، تو آج ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ کتنا کچھ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ وہ حدیثوں کے نام کے اوپر ہو، وہ تفسیروں کے نام کے اوپر ہو، وہ سیرت کے نام کے اوپر ہو، وہ مغازی کے نام کے اوپر ہو، کتنا کچھ ہے انسانوں کے لکھے ہوئے، تو ان کو ہم فالو کر رہے ہیں جو انسانوں کے مسالک ہیں، جو انسانوں کی روایات ہیں۔ بھلے وہ ہم اس کو رسول سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ رسول کے اقوال ہیں، تو وہ منسوب ہی ہیں نا، لیکن جو اصل اقوال ہیں رسول کے قرآن کے اندر، جس کو بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ کل اے رسول تو کہہ دے، اے رسول تو کہہ دے کہ یہ کرو وہ کرو، بار بار آ رہا ہے، کل 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 بار بار آ رہا ہے۔ یہ جو اقوال رسول ہیں ان کو ہم اقوال رسول ہی نہیں مان رہے۔ جن کو قرآن حدیث بول رہا ہے، اپنی آیات کو قرآن حدیث بول رہا ہے، کہہ یہ رہا ہے کہ اب کون سی حدیث باقی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ ہم نے تو ساری حدیثیں قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں، اب کون سی حدیث باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لانا باقی رہ گیا تمہارا؟ تو قرآن نے تو یہاں تک بھی سمجھایا ہے، لیکن نہیں، وہ جو قرآن کی اصل وہ جو احادیث ہیں، جو اقوال رسول ہیں، ان کو نہیں ہم اقوال رسول مان رہے، ان کو ہم حدیثیں نہیں مان رہے۔ جو پرشین محدثین نے وضع کی ہے نا رسول کا نام لے کر، کالا کالا کہہ کے، ان کو ہم حدیثیں کہہ رہے ہیں، اقوال رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ چیزیں تو یہ بڑی ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں، کسی ایلوژن کا شکار نہ ہوں۔ اس کے لیے کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہم یہ تنقید نہیں کرتے، کلیئرٹی لانے کے لیے بامر مجبوری جتنی ضرورت ہو ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کسی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ انبیاء تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو پس اس نے انہیں جو ہدایت دی تو بھی اس کی اقتدا کر۔ رسول سے کہا گیا کہ جیسے انہوں نے اس کو فالو کیا تو بھی اسے فالو کر۔ اس کے بعد مزید رسول کو کہا جا رہا ہے، کہتا ہے کہ کل تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ الفاظ ہیں، کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پیغام پہنچانے پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ یہ رسول، اب دیکھیں کل آ گیا نا، اب یہ رسول کا قول ہو گیا، کیونکہ رسول کہہ رہے ہیں نا، اب یہ سمجھ لیں یہ حدیث ہوگی، اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو پرشین محدثین ہیں نا، ان کو حدیثیں مانا ہوا ہے، جن کو قرآن رسول کے اقوال کے طور پر پیش کر رہا ہے اس پر توجہ ہی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس پیغام پہنچانے پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اور یہ صرف آخری نبی نے نہیں کہا، پچھلے انبیاء کی زبان سے بھی یہ بات کہی گئی، کہلوائی گئی۔ ان سے بھی کہا گیا کہ ان سے کہو کہ جو بھی ہم تمہیں اللہ کی رہنمائی تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اس کا کوئی صلہ اجر معاوضہ ہم تم سے نہیں مانگتے۔ یہ باقی انبیاء
بہت سارے انبیاء کا نام لے کر یہ چیز کہلوائی گئی۔ اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن جہانوں کے لیے صرف یاد دہانی ہے، صرف نصیحت ہے۔ یہ جو ذکر ہے اس کا مطلب یاد دہانی بھی ہے، اس کا مطلب نصیحت بھی ہے۔ تو یہ جو یاد دہانی ہوتی ہے یہ ایک نصیحت ہی تو ہوتی ہے، بار بار اس کو قرآن کریم کی جو آیات ہیں، یہ کتاب مثانیہ، اس کی جو آیات ہیں بار بار دہرائی گئی ہیں تاکہ چیز سمجھ آ جائے، نصیحت حاصل ہو، نصیحت کے لیے ہے نا۔ تو یہ وہ بک نہیں ہے جس میں الفابیٹیکلی کچھ سبجیکٹ وائز مضامین لکھے ہوں اور وہ سبجیکٹ وائز اس کو ABC کی ترتیب کے ساتھ الفابیٹیکلی وہ نکالیں اور پڑھ لیں، اور اس پیراگراف میں وہی چیز ہو جس سے وہ جو ریلیٹڈ ہو۔ قرآن کا یہ انداز نہیں ہے، یہ تقریری انداز ہے، اس میں ریپیٹڈلی چیزیں آتی ہیں تاکہ یوں کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں نا بات کو ہیمر کرنا، دماغ کے اوپر وہ بار 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 سنانا تاکہ وہ چیزیں دماغ میں بیٹھ جائیں۔ تو اس کا انداز یہ ہے، بار بار چیزوں کو تصریف آیات کے ذریعے سے آیتوں کو، الفاظ کو دہرا کر قرآن بیان کرتا ہے، کہیں متضاد الفاظ لا کر، تاکہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ عالمین یعنی اس میں سارے ورلڈز آ گئے، جہان آ گئے، کہتا ہے یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ تو اس کا آبجیکٹیو ہی یہی ہے قرآن کا کہ لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے کہ اس دنیا میں ان کے رہنے کا مقصد کیا ہے، وہ دنیا کیسے گزاریں، اپنا نظام کیسے بنائیں، اپنی شخصیت کو کیسے وہ گروم کریں۔ بیسک جو قرآن کا جو مقصد ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہے۔ پہلے تو انسان انفرادی طور پر اپنی کریکٹر بلڈنگ کرے، اس کے بعد پھر وہ جب اچھے لوگ، ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر انہی میں سے ایسے لوگ آئیں گے نا جو سلطنت کا یا ریاست کا نظام سنبھالیں گے، وہ پھر اللہ کا نظام قائم کریں گے۔ یہ ایسے ہوگا، یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوگا کہ لوگ آنن فانن دین کے اوپر آ جائیں۔ مسالک، عقائد، فرقے، ان کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، یہ تو صدیوں کے اوپر محیط ہے۔ تو یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن سنتے جائیں تو آپ کو ہدایت مل جائے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سمجھے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایک ہی دفعہ یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ قرآن کو سنا ہے تو وہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی توفیق ہے بہت بڑی۔ تو اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا ظاہر ہے وش ہوتی ہے، ایک ڈیزائر ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ جب خواہش ہی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا، وہ چیز ملے گی کیسے؟ کوئی چیز خواہش ہوتی ہے تو آپ اس کے مطابق سٹرگل کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پھر وہ چیز آپ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو جب خواہش ہی نہیں ہوگی، تو جب ڈاکٹر بننے کی خواہش ہی نہیں ہوئی بچے کے اندر، اس نے اپنی زندگی گزار دی، تو وہ کچھ MA BA تو کر لے گا، ڈاکٹر تو نہیں بنے گا۔ انجینئر بننے کے لیے پہلے تو خواہش ہونا لازمی ہے نا، وہ دعا ہے۔ تو پھر اگلا سٹیپ ہے ایفرٹس، اس کے لیے کوشش کرنا، جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا۔ اس کے اندر انسان کی اپنی عقلی صلاحیتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی ہیں، انسان کی میموری، یادداشت وہ بھی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر فزیکلی جو ریسورسز ہیں، پیسہ ہے یا کوئی چیز ہے، وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب کوشش کرتے ہیں تو ہماری ڈیزائر یا خواہش یا دعا یوں کہہ لیں وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ جو دعا ہے وہ اسی صورت میں پوری ہوگی کہ ہم صحیح راستے کے اوپر چلتے چلے جائیں،
کامیاب ہو جائیں، تو یہ ایک دعا ہے، یہ ایک وش ہے، یہ ایک ڈیزائر ہے، وہ یہ ایک ایمبیشن ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا نا کہ جو انسٹرکشن گائیڈنس اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دی ہے اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی گرومنگ کریں، اپنی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کریں، تو پھر ہی ہوگا۔ یہ چیز آگے بڑھے گی تو ایک معاشرہ، اس معاشرے میں زیادہ تر لوگ جب اس مائنڈ سیٹ کے زیادہ ہوں گے، میجورٹی ہوگی، ایک بڑی تعداد میں ہوں گے، تو پھر انہی میں سے اچھے لوگ آئیں گے نا جو ریاست کے ریاستی اداروں کے اوپر وہ کوئی سربراہ کے طور پر آئیں گے، کوئی نظام بنائیں گے۔ تو اسی طرح پھر دھیرے دھیرے اللہ کا جو نظام ہے وہ اس معاشرے میں یا ریاست میں وہ پھر ڈیولپ ہوگا، تشکیل پائے گا۔ تو یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو پھر یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کی جو گائیڈنس ہے، اس کو میکسیمم لوگوں تک پہنچانا یہ ضروری۔ تو جب تک یہ چیز نہیں کی جائے گی تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی رہنمائی کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، مکاتب فکر ہیں، ہر نے اپنے اپنے مسلک کی روح سے ترجمہ کیا ہوا ہے۔ جب ہم سے پوچھتا ہے کہ بتائیں ہم کون سا ترجمہ پڑھیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو کون سا ترجمہ ریکمینڈ کریں۔ کوئی حنبلی مسلک کے تحت لکھا ہوا ہے، کوئی شافعی مسلک کے تحت لکھا ہوا ہے، کوئی حنفی مسلک کے تحت ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو بھی یہ یوں کہہ لیں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنیوں میں تقسیم کر دیا، اس کی تفہیم کو، اس کے ترجموں کو، اس کی تفسیروں کو۔ تو اصل الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح پڑھیں، ان پر توجہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں تو وہ تفسیروں سے بتا دیتے ہیں۔ تفسیریں جو ہیں وہ فرقوں کی روح سے کی ہوئی ہیں، فرقوں نے اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے عقائد، نظریات کے مطابق کی ہوئی ہیں۔ تو کتاب اللہ کی روشنی یا ہدایت وہ تو ایک طرف رہ گئی۔ تو بہت ضرورت ہے کہ قرآن کا صحیح جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی سامنے لایا جائے۔ مروجہ تراجم یہ نہیں کہ وہ سارے ہی غلط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس میں ٹھیک ہونے والی ہیں، باقی اوورال ٹھیک ہے وہ ٹرانسلیشن۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جو کوشش جاری رکھی ہوئی ہے ٹرانسلیشن کی، تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کے ساتھ الفاظ ملتے چلے جائیں، اور جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس میں بغیر اپنے کسی مسلک کے یا نظریے کی ملاوٹ کے قرآن کو بالکل اسی طرح پیش کر دیا جائے جیسے اس کے الفاظ ہیں۔ تو ظاہر یہ ایک انسانی کوشش ہے، اس میں بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہی ہم نے کی ہے کہ ایگزیکٹ اس کے جو میننگ، یعنی جس حد تک ہمارے پاس علم ہے، مشاہدہ ہے، جس حد تک ہماری کوئی ایکسپرٹی ہے، جس حد تک ہماری سوچ ہے، تو ہم اپنے حد تک اس کو قرآن کے قریب ترین رکھ کر اس کی ٹرانسلیشن کریں۔ تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ کام جاری ہے، اور اس میں اللہ سے دعا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بڑا وقت درکار ہے، اس لیے ہم اس کے ایک ہی دفعہ تو نہیں، والیوم وائز اس کو ہم جو ہے پبلش کریں گے۔ تو انڈیا میں تو اس کا فرسٹ والیوم سورہ نساء تک پبلش ہو چکا ہے، لیکن اب اس کو مزید ہم اس کے اندر جو بھی ضروری تبدیلیاں ہیں، جو ترمیم ہیں، وہ کر کے مزید اس کو صحیح کر کے اور کمپریہنسو انداز میں اس کو ہم اس کے اوپر کام جاری ہے۔ تو اس کو ہم پبلش بھی کروائیں گے۔ تو اس میں کوشش یہی ہے کہ اس میں کوئی میری اپنی جو ذات ہے وہ بالکل مائنس ہو جائے، میرا کوئی نظریہ یا میرا کوئی مسلک یا میرا کوئی آئیڈیالوجی یا میرا کوئی کسی کی بھی قسم کی کوئی ذاتی سوچ، رائے، وہ اس میں شامل نہ ہو۔ قرآن کے جیسے الفاظ ہیں ویسے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی چلی جائے۔ تو میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عام مروجہ تراجم ہیں وہ عام طور پہ ٹھیک ہیں، وہ تو کچھ چیزیں ہیں جو روایات کی روح سے
تراجم کے اندر ان کے اندر چیزیں ہیں جو تبدیل ہیں، ان کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، تو باقی وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھر اتنی زیادہ نہیں رہ جاتی کہ عام جو مروجہ جو مذہبی تراجم ہے اور ہمارا جو کیا ہوا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے کوشش یہی ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم چلتے چلے جائیں، اور یہ چیز جو ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ رہنمائی کا باعث بنے، لوگ اللہ کی رہنمائی کو آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کر سکیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔